Bismillahirrahmanirrahim. My name is Samir Zafar, and the topic of my project is Causes of War of Independence 1857. وار آف انڈیپینڈنس کی اگر بات کی جائے یا جنگ آزادی کی اگر بات کی جائے تو 4 سے 5 فیکٹر اس کے اندر انکلیوڈ ہوں گے، جس کے اندر سب سے پہلے میں بات کروں گا اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہ جنگ آزادی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے کازز کے اوپر کہ وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنا پر وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی۔ اس کے بعد میں اس کے فیلیئرز پہ بات کروں گا اور آخر میں اس کے آفٹر ایفیکٹس پر بھی بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ پر بات کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 کے اندر فارم ہوئی اور ایک چارٹر کے تھرو بنی۔ 216 لوگوں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا اور 1610 اور 1611 میں برصغیر کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے 2 بڑے گودام قائم کیے۔ سب سے پہلے مدراس کے اندر ایک گودام قائم کیا اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ممبئی کے اندر اپنا ایک گودام قائم کیا، اور اس کے بعد انگریز آہستہ آہستہ برصغیر میں تجارت کے غرض سے پھیلتے چلے گئے۔ ان کا جو سب سے پہلا مارکہ تھا، جو کہ سب سے کامیاب مارکہ بھی مانا جاتا تھا، وہ دا وار آف پلیسی 1757 تھا، جو کہ نواب سراج الدولہ کے خلاف لڑا گیا تھا۔ یہ جنگ نہ صرف انگریزوں نے لڑی تھی بلکہ اس کو جیتا بھی تھا، اور جس میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی تھی جو کہ ایک پاور فل آرمی کے اگینسٹ جیتی گئی تھی، تو اس کامیابی کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا مورال اور بلند ہو گیا اور وہ بہت تیزی سے برصغیر کو فتح کرنے لگے، اور کرتے کرتے پورا برصغیر تقریباً 1856 تک انگریزوں کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ کیونکہ انگریز 1803 تک دلی تک پہنچے تھے اور 1856 میں انہوں نے جو سب سے آخری میں ریاست پر قبضہ کیا وہ اودھ کی ریاست تھی، اور اس طرح انہوں نے تقریباً 200 سال میں پورے برصغیر پر قبضہ کر لیا۔ اور ان 200 سالوں میں انگریزوں کی ایسی کون سی پالیسی رہی جو کہ وار آف انڈیپینڈنس کی وجہ بنی، اور اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پر بات کریں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں۔ تو اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بات کی جائے تو چونکہ وہ ایک حکمران بن کر برصغیر میں آئے تھے تو 80% حکمرانی انہوں نے اپنے پاس رکھی اور باقی 20% لو لیول کی ایڈمنسٹریشن ساری انڈینز یا برصغیر کے لوگوں کو دے دی۔ تو اس طرح انہوں نے مین کنٹرول اپنے ہی پاس رکھا۔ اور اسی طرح اگر ہم عدالتی سسٹم کی بات کریں تو کورٹ کا سسٹم انہوں نے مکمل طور پر چینج کر دیا تھا، کیونکہ پہلے جو کورٹس تھے وہ مغلوں کے دور سے چلے آ رہے تھے اور ان میں فارسی یا پرشین کام کرتے تھے، تو انگریزوں نے لینگویج کو چینج کر کے انگریزی زبان رکھ دی اور کورٹ کے قانون بھی چینج کر دیے۔ پہلے اسلامک لاز تھے اور اب برٹش لاز آ گئے تھے۔ ہر چیز بہت زیادہ چینج کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے مسائل پر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح اگر اکانومی پر بات کی جائے تو معاشی طور پر برصغیر ایک ایگریکلچر کنٹری تھا، تو اس کی زراعت اس کی بیک بون تھی، اور جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی برصغیر میں آئی تھی تو کہا جاتا تھا کہ اس وقت ہندوستان کا جی ڈی پی جو تھا وہ 34 تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا جی ڈی پی تھا۔ اور 1947 میں جب انگریز یہاں برصغیر سے واپس گئے تو جو ٹوٹل جی ڈی پی تھا وہ صرف 3 باقی رہ چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو سارے کا سارا جی ڈی پی تھا وہ انگریز حکومت چرا کر لے گئی تھی۔ اور اسی طرح اگر اکانومی پر بات کی جائے تو انہوں نے بہت بھاری ٹیکس لگائے ہر اس چیز پر جو باہر سپلائی کی جاتی تھی، کیونکہ اس سپلائی میں انہی کو خود ہی فائدہ تھا۔ انگریزوں نے یہاں کی زراعت کو توڑا اور یہاں سے اپنا فائدہ حاصل کیا، اور اس کے علاوہ باقی علاقوں سے وہ لگان وصول کرتے، چاہے وہ نواب ہوتے یا سکھ ہوتے، بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک۔ اگر وہ برصغیر کے لوگ تھے تو انہیں ٹیکس لازمی ہی دینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور بہت ہی زیادہ غربت برصغیر میں آ گئی۔ اور اگر ایجوکیشنل پالیسی کی بات کی جائے تو انہوں نے سارے کا سارا انگلش سسٹم کیا اور کوشش کی کہ 20% ان با اثر لوگوں کو جو انڈیا کے اندر رول کر رہے تھے یا پہلے سے رول کر رہے تھے انہیں اپنے ساتھ شامل کریں اور انہی کے بچوں کو انگلش ایجوکیشن دیں تاکہ وہی بچے انہیں سپورٹ کر سکیں اور ان کی گورنمنٹ بہت دیر تک رہ سکے۔ تو انہوں نے ان بچوں کو انگلش اور سائنس کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور پرشین یا جو بھی پہلے تعلیم دی جاتی تھی اسے انہوں نے ختم کر دیا،
کیونکہ اس ٹائم پر جو سائنس ایجوکیشن تھی وہ اسلام کے بالکل اپوزٹ مانی جاتی تھی، تو انہوں نے بڑے شہروں میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں قائم کی اور ان میں سائنس اور انگلش کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اور اسی طرح اگر بات آرمی کی جائے تو 20% جو کہ ٹاپ آفیسرز تھے وہ سارے کے سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپنے تھے، اور 80% جو سپاہی تھے ان میں برصغیر کے لوگ تھے، جن میں ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان وغیرہ شامل تھے۔ انگریز لوگ تھے وہ انہیں بہت کم پے کرتے تھے اور ان سے بہت زیادہ کام کرواتے تھے، حتیٰ کہ ان کی بہت بے عزتی بھی کی جاتی تھی۔ اور انہوں نے ایک ایسا قانون پاس کروایا جس کے مطابق اگر کوئی انگریز افسر یا کسی برصغیر کے فوجی کے سامنے سے گزرتا تو وہ فوجی رک جاتا اور اس انگریز کو پہلے سلیوٹ کرتا، اور جب پھر وہ فوجی چلا جاتا تو پھر یہ اپنے راستے پہ جا سکتے تھے۔ اور جہاں تک ان کی پرائیویٹ پارٹیز کا تعلق ہے تو برصغیر سے تعلق رکھنے والے فوجی کو وہاں جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور ان پر مکمل بین تھا پرائیویٹ پارٹیز میں۔ اور اگر بات کی جائے مذہب کی تو انہوں نے عیسائیت پھیلانے کی بہت زیادہ کوشش کی، کیونکہ 1813 سے پہلے عیسائی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ برصغیر میں آ کر عیسائیت پھیلاتے۔ تو 1813 کے اندر ایک ایسا ایکٹ پاس کیا گیا جس کے تھرو مشنریز کو اجازت دی گئی کہ وہ برصغیر میں عیسائیت پھیلا سکیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہاں اپنے برصغیر میں اپنے اسکول قائم کیے اور بہت زیادہ کوشش کی کہ لوگوں کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو عیسائیت کے مذہب میں لانے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اور اسی طرح جیلوں کے اندر لوگوں سے کہا گیا کہ اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو وہ آپ کو رہا کر دیں گے۔ اس طرح انہوں نے بہت لوگوں کو عیسائیت مذہب لانے پر مجبور کیا، اور ساتھ ساتھ یتیم بچوں کو بہت زیادہ عیسائیت کی طرف لایا گیا۔ اگر ہم اس کا پس منظر نکالیں تو جہاں جہاں انہیں موقع ملا ان لوگوں نے عیسائیت مذہب تبدیل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز برصغیر میں 3 چیزوں کے لیے آئے تھے۔ ایک گاڈ، جو کہ انہوں نے عیسائیت لوگوں کے درمیان پھیلائی۔ دوسرا گلوری، کیونکہ اس وقت یورپ کے ملکوں میں یہ دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون کتنے زیادہ ملکوں پر قبضہ کرتا ہے۔ اور تیسرا گولڈ، تو انہوں نے بھاری مقدار میں برصغیر سے سونا حاصل کیا اور اپنا بہت زیادہ فائدہ کیا، کیونکہ برصغیر کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور جس ملک کا GDP 3400 اسے سونے کی چڑیا کیوں نہ کہا جائے۔ اور برصغیر میں کھانے کا بہت زیادہ فقدان ہو چکا تھا، یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ ان کے پاس جاتا تو وہ لوگ اس غریب کو چاولوں کی بوری تو دے دیتے، لیکن اسے مجبور کرتے کہ وہ عیسائیت قبول کرے۔ اگر وہ عیسائیت قبول کرتا تو وہ اسے بوری دے دیتے، نہیں تو وہ بوری اس سے واپسی کھینچ لی جاتی، اور اس طرح وہ امداد کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر رہے تھے۔ تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جن کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ تو پھر سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے، چاہے وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں یا سکھ ہوں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہیں ان حالات سے باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن اس تابوت میں آخری کیل یہ ٹھوکی گئی تھی کہ ایک ایسی ویپن نکالی گئی کہ جس کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ جو اس کا کارتوس تھا اس کو منہ کے ذریعے چبانا پڑتا تھا، جس کا جو کچھ حصے گائے کی چربی اور کچھ حصے سور کی چربی شامل تھی، اور سور مسلمانوں کے لیے حرام تھا، جبکہ گائے کا جو گوشت تھا وہ ہندوستانیوں کے لیے یا ہندوؤں کے لیے حرام تھا۔ اس لیے دونوں ہی اسے نہیں چبا سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کر دی اور جنگ آزادی کا آغاز ہو گیا۔ اور جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تو ختم ہو گئی، لیکن 1858 میں ملکہ برطانیہ نے ایک آرڈیننس پاس کیا جس کے تحت ہندوستان کا سارا کنٹرول وائسرائے سسٹم میں چلا گیا، اور اس کے بعد لارڈ کیننگ نے پہلے وائسرائے کے طور پر برصغیر میں سرو کرنا شروع کر دیا، اور ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ گو کہ کچھ بھی نہیں بدلا تھا، صرف پاور ایسٹ انڈیا کمپنی سے چینج ہو کر ملکہ برطانیہ کے پاس چلی گئی تھی۔ باقی حکمران وہی انگریز ہی تھے، وہی حالات تھے، لیکن 1857 کی جنگ آزادی نے برصغیر کے لوگوں میں ایک روح پھونک دی تھی کہ انہیں اب جاگنا چاہیے اور اس انگریز حکومت کے خلاف متحد ہو کر پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آزادی کا فیصلہ کر سکیں۔ تو ہم نے ڈیٹیل میں کازز آف وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں بات کی، تو یہاں پر ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔